السلام علیکم. بیٹھ جاؤ, تشریف رکھو. فرماؤ کیا کہتے ہو. بچے تھوڑے ہو گئے ہیں, لجنا زیادہ ہو گئی ہے. کتنوں کی شادیاں ہو گئی ہیں اور کتنوں کے آگے وقفے 9 بچے ہیں. اچھا پھر ٹھیک ہے. تجیلا داؤد تلاوت. السلام علیکم پیارے حضور. اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا. قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا. قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. سورۃ کہف ورسز 84 to 89. اچھا. ہانیہ سلیم نظم ترجمہ. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اور وہ تجھ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دے کہ میں ضرور اس کا کچھ ذکر تم پر پڑھوں گا. ہم نے یقیناً اسے زمین میں تمکنت بخشی تھی اور اسے ہر قسم کے کاموں کے وسائل عطا کیے تھے. بس وہ ایک رستے پر چل پڑا، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچا، اس نے اسے ایک بدبودار کیچڑ کے منبع میں غروب ہوتے دیکھا اور اس کے پاس ہی ایک قوم کو پایا. ہم نے کہا، اے ذوالقرنین، چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو ان کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کر. اس نے کہا، جس نے بھی ظلم کیا ہم اسے ضرور عذاب دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا اور وہ اسے اور بھی زیادہ سخت عذاب دے گا. اور وہ جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے تو اس کے لیے ایک بہترین جزا ہوگی، اور ہم اس کے لیے اپنے حکم سے آسانی کا فیصلہ صادر کر دیں گے.
جزاک اللہ. اچھا ماما طوبہ حدیث. السلام علیکم حضور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حدیث عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج رجل من وراء النہر یقال لہ الحارث بن حراس علی مقدمتہ رجل یقال لہ منصور یوتی او یمکن لآل محمد کما مکنت قریش لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجب علی کل مؤمن نصرہ او قال اجابتہ. ابو داؤد کتاب المہدی. اچھا عطیت الودود مہدی. السلام علیکم حضور. ترجمہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں. اپنے آپ کو نہیں سنانا, ذرا اونچی بولو. ترجمہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماورا النہر ترکستان کے علاقے سے ایک شخص محبوس ہوگا جسے الحارث بن حراس کے لقب سے پکارا جائے گا. اس کے مقدمۃ الجیش کے سردار کا نام منصور ہوگا. وہ آل محمد کے لیے تمکنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہوگا جس طرح قریش کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمکنت حاصل ہوئی. ہر مومن پر اس کی مدد کرنا یا اس کی پکار کا جواب دینا فرض ہے. ابو داؤد کتاب المہدی. جزاک اللہ. اچھا المصور ظفری. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. اقتباسات حضرت مسیح موعود علیہ السلام. جی ظفری بھائی ہے نا. جی. اچھا اقتباسات حضرت مسیح موعود علیہ السلام. اچھا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے وقت میں مسیح موعود جو ذوالقرنین ہے آئے گا جبکہ عیسائی تاریکی میں ہوں گے اور ان کے حصہ میں صرف ایک بدبودار کیچڑ ہوگا جس کو عربی میں ہما کہتے ہیں, اور مسلمانوں کے ہاتھ میں صرف خشک توحید ہوگی جو تعصب اور درندگی کی دھوپ میں جلے ہوں گے اور کوئی روحانیت صاف نہیں ہوگی. اور پھر مسیح موعود جو ذوالقرنین ہے ایک تیسری قوم کو پائے گا جو یاجوج ماجوج کے ہاتھ میں بہت تنگ ہوگی, اور وہ لوگ بہت دیندار ہوں گے اور ان کی طبیعتیں بہت سعادت مند ہوں گی, اور وہ ذوالقرنین سے جو مسیح موعود ہیں مدد طلب کریں گے تا یاجوج ماجوج کے حملوں سے بچ جائیں, اور تا وہ ان کے لیے سد روشن بنا دے گا, یعنی ایسے پختہ دلائل اسلام کی تائید میں ان کو تعلیم دے گا. یاجوج ماجوج کے حملوں کو قطعی روک دے گا اور ان کے آنسو پہنچے گا اور ہر ایک طور سے ان کی مدد کرے گا اور ان کے ساتھ ہوگا. یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو مجھے قبول کرتے ہیں. یہ عظیم الشان پیش گوئی ہے اور اس میں سری طور پر میرے ظہور اور میرے وقت اور میری جماعت کی خبر دی گئی ہے. پس مبارک وہ جو ان پیش گوئیوں کو غور سے پڑھے. قرآن شریف کی یہ سنت ہے کہ اس قسم کی پیش گوئیاں بھی کیا کرتا ہے کہ ذکر کسی اور کا ہوتا ہے اور منشا آئندہ زمانہ کے لیے ایک پیش گوئی ہوتی ہے. لیکچر لاہور روحانی خزائن جلد 20. The promised Messiah alayhi salam says that Allah the Almighty has indicated that the promised Messiah, who is Dhul Qurnayn, will appear at a time when the Christians will be in darkness and stinking mud, which is called Hama in Arabic, will be their lot. The Muslims for their share will only have a dry belief in the unity of God, and they will suffer from the sunburns of bigotry and beastliness, and no spiritual value shall remain unstained.
Then the promised Messiah, who is Dhul Qurnain, will come across the people who will be suffering at the hands of Gog and Magog. These people will be deeply religious and pious by nature, and will seek the help of Dhul Qurnain, the promised Messiah, against the aggression of Gog and Magog. And he will erect a bright rampart for them. In other words, he will teach them such strong arguments in support of Islam as will finally repulse the attacks of Gog and Magog. He will wipe their tears, help them in every way, and stand by them. These are the people who accept me. This is a grand prophecy which tells about my advent, my time, and my Jamaat. Blessed is he who reads these prophecies with care. Such prophecies are typical of the Holy Quran, whereby it tells about someone in the past, but its real purpose is to foretell the future. Lecture Lahore, Ruhani Khazain, Volume 20. اچھا نظم بشرا غالب تم نظم پڑھتی ہو؟ اچھا پڑھو. السلام علیکم حضور. کلام حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی تعالیٰ عنہا. صبر ہر رنگ میں اچھا ہے، پر اے مرد عقیل غلط الزام پہ ہو صبر تو ہے صبر جمیل. لوگ سمجھیں گے تو سمجھے یہ خطا کا ہے ثبوت، تم سمجھ لو کہ ہے سو بات کی ایک بات سکون. شعلہ جو دل میں بھڑکتا ہے دبا دو اس کو، جھوٹ پر آگ جو لگتی ہے بجھا دو اس کو، جھوٹ پر آگ جو لگتی ہے بجھا دو اس کو. ضبط کی شان کچھ اس طرح نمایاں ہو جائے، آپ سے آپ ہی دشمن بھی ہراساں ہو جائے. آج جو تلخ ہے بے شک وہی کل شیریں ہے، سچ کسی نے ہے کہا صبر کا پھل شیریں ہے، سچ کسی نے ہے کہا صبر کا پھل شیریں ہے. کیا یہ بہتر نہیں مولا تیرا ناصر ہو جائے، نامرادی عدو خلق پہ
ظاہر ہو جائے نامرادی ادو خلق پہ، ظاہر ہو جائے صبر کر صبر کے اللہ کی نصرت آئے، تیری کچلی ہوئی غیرت پہ وہ غیرت کھائے، وہ لڑے تیرے لیے اور تو آزاد رہے، خوب نکتہ ہے یہ اللہ کرے، یاد رہے، خوب نکتہ ہے یہ اللہ کرے، یاد رہے، لب خاموش کی خاطر ہی وہ لب کھولتا ہے، جب نہیں بولتا بندہ تو خدا بولتا ہے، جب نہیں بولتا بندہ تو خدا بولتا ہے۔ جزاک اللہ۔ اچھا، مضمون پڑھنے اب قرآن کریم میں ذوالقرنین اور حضرت السلام کی نسبت پیش گوئی۔ خولا سفیر اور لبنہ وحید۔ تام قرآن کریم میں ذوالقرنین اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نسبت پیش گوئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام براہین احمدیہ حصہ پنجم میں فرماتے ہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی ان آیتوں کی نسبت جو سورہ کہف میں ذوالقرنین کے قصے کے بارے میں ہیں میرے پر پیش گوئی کے رنگ میں معنی کھولے ہیں، میں ذیل میں ان کو بیان کرتا ہوں، مگر یاد رہے کہ پہلے معنوں سے انکار نہیں ہے، وہ گزشتہ سے متعلق ہیں اور یہ آئندہ کے متعلق، اور قرآن شریف صرف قصہ گو کی طرح نہیں ہے بلکہ اس کے ہر ایک قصے کے نیچے ایک پیش گوئی ہے، اور ذوالقرنین کا قصہ مسیح موعود کے زمانے کے لیے ایک پیش گوئی اپنے اندر رکھتا ہے، جیسا کہ قرآن شریف میں سورہ کہف آیت 86 تا 89 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ذوالقرنین کو جو مسیح موعود ہے ہر ایک طرح کے سامان دیے جائیں گے بس وہ ایک سامان کے پیچھے پڑے گا، یعنی وہ مغربی ممالک کی اصلاح کے لیے کمر باندھے گا، اور وہ دیکھے گا کہ آفتاب صداقت اور حقانیت ایک کیچڑ کے چشمے میں غروب ہو گیا، اور اس غلیظ چشمہ اور تاریکی کے پاس ایک قوم کو پائے گا جو مغربی قوم کہلائے گی، یعنی مغربی ممالک میں عیسائیت کے مذہب والوں کو نہایت تاریکی میں مشاہدہ کرے گا، اور ان کی علمی اور عملی حالت نہایت خراب ہوگی، اور وہ روحانی روشنی اور روحانی پانی سے بے نصیب ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ کہف آیت نمبر 90 تا 92 میں فرماتا ہے کہ پھر ذوالقرنین جو مسیح موعود ہے جس کو ہر ایک سامان عطا کیا جائے گا ایک اور سامان کے پیچھے پڑے گا، یعنی ممالک مشرقہ کے لوگوں پر نظر ڈالے گا، اور وہ جگہ جس سے سچائی کا آفتاب نکلتا ہے اس کو ایسا پائے گا کہ ایک ایسی قوم پر آفتاب نکلا ہے جن کے پاس دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی بھی سامان نہیں،
یعنی وہ لوگ ظاہر پرستی اور افراد کی دھوپ سے جلتے ہوں گے اور حقیقت سے بے خبر ہوں گے، اور ذوالقرنین یعنی مسیح موعود کے پاس حقیقی راحت کا سامان سب کچھ ہوگا جس کو ہم خوب جانتے ہیں، مگر وہ لوگ قبول نہیں کریں گے، اور وہ لوگ افراد کی دھوپ سے بچنے کے لیے کچھ بھی پناہ نہیں رکھتے ہوں گے۔ براہین احمدیہ حصہ پنجم، روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 119 تا 126۔ Prophecy about the promised Messiah in Surah Al-Kahf. The promised Messiah alayhi salam in his book Brahin Ahmadiyya volume 5 says that the Holy Quran is not a book of old stories. Every event mentioned in it is a prophecy, and the story of Zulkarnain contains the prophecy about the time of the promised Messiah alayhi salam. God Almighty says in the Holy Quran in Surah Al-Kahf verses numbered 86 to 89 that when Zulkarnain, who is the promised Messiah, is furnished with all the means, he will follow a certain path, meaning he will resolve to reform the people of the West. He will find that the sun of truth and righteousness has set in a muddy pool, near which he will find people in the darkness. These are the Christians of the West, who will be steeped in darkness. They will have no sun to get light from, nor they will have clean water to drink. Meaning, both in practice and doctrine, they will be in terrible state. They will be bereft of spiritual light and spiritual water. Then the God Almighty says in Surah Al-Kahf, verse number 90 to 92, that is Zulkarnain, the promised Messiah, who will be equipped with every means, shall follow another path. Meaning, he will observe the state of the people of the East, and will discover people at a place of the rising of the sun of truth, who will be so ignorant that they will have no means of protecting themselves from the glare of the sun. Meaning, they will be scorched by the heat generated by their adherence to letter and their extremism. And they will be unaware of the truth. Zulkarnain, the promised Messiah, will have all the meanings of true peace and happiness of which we are aware, but the people will not accept them. Brahin Ahmadiyya, Part 5, Ruhani Khazain, Volume 21, page 119 to 126. السلام علیکم پیارے حضور۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی تصنیف فرمودہ لیکچر میں اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک صاحب حکیم مرزا محمود ایرانی نام نے دریافت مائکروفون اونچی پڑھو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی تصنیف فرمودہ لیکچر میں اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک صاحب حکیم مرزا محمود ایرانی نام نے دریافت کیا کہ سورۃ الکہف آیت نمبر 87 کے کیا معنی ہیں۔ بس واضح ہو کہ آیت قرآنی بہت سے اسرار اپنے اندر رکھتی ہے جس کا احاطہ نہیں ہو سکتا اور جس کے ظاہر کے نیچے ایک باطن بھی ہے، لیکن وہ معنی جو خدا نے میرے پر ظاہر فرمائے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ آیت ماں اپنے سابق اور لاحق کے مسیح موعود کے لیے ایک پیشگوئی ہے اور اس کے وقت ظہور کو مشخص کرتی ہے، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ مسیح موعود بھی ذوالقرنین ہے، کیونکہ قرن عربی زبان میں صدی کو کہتے ہیں، اور آیت قرآنی میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ وعدے کا مسیح جو کسی وقت ظاہر ہوگا، اس کی پیدائش اور اس کا ظاہر ہونا 2 صدیوں پر مشتمل ہوگا۔ چنانچہ میرا وجود اسی طرح پر ہے۔ میرے وجود نے مشہور و معروف صدیوں میں خواہ ہجری ہیں، خواہ مسیحی، خواہ بکر ماجیتی اس طور پر اپنا ظہور کیا ہے کہ ہر جگہ 2 صدیوں پر مشتمل ہے، صرف کسی ایک صدی تک میری پیدائش اور ظہور ختم نہیں ہوئے۔ غرض جہاں تک مجھے علم ہے میری پیدائش اور میرا ظہور ہر ایک مذہب کی صدی میں صرف 1 صدی پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ 2 صدیوں میں اپنا قدم رکھتا ہے۔ پس ان معنوں سے میں ذوالقرنین ہوں۔ چنانچہ بعض احادیث میں بھی مسیح موعود کا نام ذوالقرنین آیا ہے۔ ان حدیثوں میں بھی ذوالقرنین کے یہی معنی ہیں جو میں نے بیان کیے ہیں۔ اب باقی آیت کے معنی پیشگوئی کے لحاظ سے یہ ہیں
کہ دنیا میں 2 قومیں بڑی ہیں جن کو مسیح موعود کی بشارت دی گئی ہے، اور مسیحی دعوت کے لیے پہلے انہی کا حق ٹھہرایا گیا ہے۔ سو خدا تعالیٰ ایک استعارے کے رنگ میں اس جگہ فرماتا ہے کہ مسیح موعود جو ذوالقرنین ہے اپنی سیر میں 2 قوموں کو پائے گا۔ ایک قوم کو دیکھے گا کہ وہ تاریکی میں ایک ایسے بدبودار چشمے پر بیٹھی ہے کہ جس کا پانی پینے کے لائق نہیں، اور اس میں سخت بدبودار کیچڑ ہے، اور اس قدر ہے کہ اب اس کو پانی نہیں کہہ سکتے۔ یہ عیسائی قوم ہے جو تاریکی میں ہے، جنہوں نے مسیحی چشمے کو اپنی غلطیوں سے بدبودار کیچڑ میں ملا دیا ہے۔ دوسری سیر میں مسیح موعود نے جو ذوالقرنین ہیں ان لوگوں کو دیکھا جو آفتاب کی جلتی ہوئی دھوپ میں بیٹھے ہیں، اور آفتاب کی دھوپ اور ان میں کوئی اوٹ نہیں، اور آفتاب سے انہوں نے کوئی روشنی تو حاصل نہیں کی، اور صرف یہ حصہ ملا ہے کہ اس سے بدن ان کے جل رہے ہیں اور اوپر کی جلد سیاہ ہو گئی ہے۔ اس قوم سے مراد مسلمان ہیں جو آفتاب کے سامنے تو ہیں مگر بجز جلنے کے اور کچھ ان کو فائدہ نہیں ہوا، یعنی ان کو توحید کا آفتاب دیا گیا مگر بجز جلنے کے آفتاب سے انہوں نے کوئی حقیقی روشنی حاصل نہیں کی، یعنی دینداری کی سچی خوبصورتی اور سچے اخلاق وہ کھو بیٹھے، اور تعصب اور کینہ اور اشتعال تباہ اور درندگی کے چلن ان کے حصے میں آ گئے۔ لیکچر لاہور روحانی خزائن جلد 20۔ The promised Messiah alayhi salam in his book Lecture Lahore states that one Hakim Mirza Mahmood Irani in his letter has asked me to explain the meanings of the verse number 87 of Surah Al-Kahf. The promised Messiah alayhi salam says that, first of all, let it be clear that this verse holds many a hidden meaning which it is not possible to encompass, and under its apparent meanings lie hidden meanings. The meaning which God has disclosed to me is that this verse, taken together with the preceding and following verses, comprises a prophecy about the promised Messiah and specifies the time of his appearance. The explanation is that the promised Messiah is also Zulqarnain, as the Arabic word qarn connotes to a century, and the Quranic verse indicates that the birth and advent of the promised Messiah will cover 2 centuries. I have lived in 2 centuries according to every known calendar, be it Islamic, Christian, or Bikr Majiti. My birth and advent have not been confined to a single century, and in this sense I am Zulqarnain. In some ahadith too, the promised Messiah has been called Zulqarnain in the same sense as I have just mentioned. The interpretation of the rest of the verse in the context of the prophecy is that there are 2 major peoples who have been given the glad tidings of the coming of the promised Messiah and who are the primary addressees of his mission. In these verses, God Almighty describes metaphorically that the promised Messiah, who is Zulqarnain, will encounter 2 peoples in the course of his journey. He will find people sitting in the dark by an evil-smelling pool of water, which is not fit for drinking, and so full of stinking mud that it can no longer be described as water. These are the Christians who are in the dark, and who out of their own wrongdoing have converted the Messianic spring into a pool of stinking mud. In the course of his second journey, the promised Messiah, who is Zulqarnain, came upon people sitting in the blazing sun without any shelter to protect them. They get no light from the sun, except that their bodies are scorched by its blaze, and their skins become dark. These are the Muslims who, despite being blessed with the sun of divine unity, have not derived real benefit from it, but to be scorched by its blaze. In other words, they have lost the true beauty and true moral qualities of faith, and have instead partaken of rancor, malice, fiery temper, and beastliness. Lecture Lahore Ruhani Khazain, Volume 20, pages 199 to 200. اچھا اب کیا ہے؟ کوئی بات؟ کیوں تم ڈاکٹر تم کیا کر رہی ہے آج کل؟ تمہاری پڑھائی مکمل ہو گئی ہے؟ ہاں تمہاری پی ایچ ڈی ہو گئی؟ السلام علیکم حضور، ابھی شروع کی ہے، اکتوبر میں ابھی شروع کیا ہے۔ اب شروع کی ہے؟ جی۔ اچھا
پہلے کیا کیا تھا؟ ماسٹرز کیا تھا. اچھا اچھا. جی حضور. اور السلام علیکم پیارے حضور. اچھا جیسے یہ ذوالقرنین کے بارے میں حضرت مسیح موعود نے اپنی قریب حضرت مسیح موعود نے براہین احمدیہ میں ذوالقرنین کی پیشگوئی کے بارے کو ایکسپلین کیا ہے. پر اگر کوئی مسلم پوچھے کہ آپ کا کیا نظریہ ہے ذوالقرنین کے بارے میں، تو آپ اگر ان کو حضرت مسیح موعود کا ایکسپلینیشن بتاتے ہو تو وہ آرگیو بیک کرتے ہیں کہ یہ تو آپ کے مسیح نے بتایا ہے جس پہ آپ بلیو کرتے ہو. تو ان کو کیسے ایکسپلین کیا جائے ایز ان حضرت حدیثوں کے؟ انہوں نے کہا مجھے خدا نے بتایا، قرآن شریف نے کہا. کرنین کرن کیا ہوتا ہے؟ کرن کا مطلب ہوتا ہے سینچری. جی. کرنین کا مطلب 2 سینچریز. ذوالقرنین کا مطلب ہے کہ 2 صدیوں والا، جس نے 2 زمانے صدیاں پائیں. ٹھیک ہے. تو لیونر کیلنڈر دیکھ لو، سولر کیلنڈر دیکھ لو، ہندوؤں کا کیلنڈر دیکھ لو، ہر حصے میں 2 ہر صدی میں آپ ہوئے ہیں. اس لحاظ سے بھی ذوالقرنین ہیں. ٹھیک ہے. اور آگے پرانی تاریخ میں بھی ہے، تفسیر میں ہماری لکھا ہوا ہے بڑی تفصیل سے. نبوکدنضر نے دیوار بنائی جب اس کے پاس آئے اور ہوا، اس زمانے کی ایک تاریخ ہے. سورہ کاف کی تفسیر پڑھو، اس میں نظر آ جائے گی تمہیں. اس میں سارا کچھ ہے، پہلی ہسٹری کے بارے میں بھی ہے. لیکن قرآن کریم نے صرف ہسٹری تو نہیں بیان کی، آئندہ کی پیش گوئیاں بھی ہیں. تو آئندہ زمانے کے لیے یہ، اور اس کے علاوہ حضرت مسیح موعود نے خود بھی کہا کہ اس کے کئی معنی ہیں جو میرے پہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیے ہیں. وہ یہ ہیں کہ میں بھی ہوں، اور بھی ہو سکتے ہیں ذوالقرنین. ٹھیک ہے. لیکن جس مسیح موعود نے آنا ہے اس کا بھی کوئی ایک اسٹیٹس ہے نا. اچھا، جو سگنیفیکنس رول ہو اس کا یا اسٹیٹس ہو، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ اب یہ ہیں. باقی ماننا تمہیں منوا تو کسی کو نہیں سکتی. باقی کون سی باتیں تمہاری مان لیتے ہیں، یہ مان لیں گے. وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی انہوں نے. کہتے تھے چاند سورج کو گرہن نہیں لگا، اس لیے مسیح موعود کا جو دعویٰ ہے وہ کلیم غلط ہے. یہ ایک نشانی تھی. جب چاند اور سورج کا ایکلپس ہو گیا، گرہن لگ گیا 1894 میں اور 1895 میں 2 دفعہ رمضان کے مہینے میں، تو کہتے نہیں یہ حدیث ہی غلط ہے. تو انہوں نے تو ڈھیٹ لوگ ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم پیارے حضور. آج کل ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے بہت زیادہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. ہمیں ایز یہاں بیٹھی تمہیں کیا پریشانی ہے؟ بہت زیادہ. ہاں ایک پریشانی ہے. ہاں آگے بتاؤ. جی نہیں، میں نے بس یہی پوچھنا تھا کہ احمدی مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں جانا چاہیے ان پروٹیسٹ میں. یہاں بھی 1.8 ملین ہو گئے ہیں شاید لوگ جنہوں نے وہ اس پہ سائن کر دیے ہیں پٹیشن پہ. ٹھیک ہے نا. اب اسمبلی میں ڈسکس ہوگا. تو کافی لوگ ہیں، تم نے جا کے کیا کر لینا ہے. ایک اور اضافہ ہو جائے گا. باقی وہ اس کا بھی غلط ہے. جو آنے والا مہمان کسی گھر جاتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ میں تمہارے گھر تو آ رہا ہوں، میں تمہاری اماں کو نہیں ملوں گا، میں تمہارے بھائی کو نہیں ملوں گا، میں تمہارے ابا کو نہیں ملوں گا، لیکن تم نے میری خاطر پوری طرح کرنی ہے. تم کیا کہو گی اس کو؟ کہو گی تم میرے گھر نہ ہو، جزاک اللہ. تو یہی حال اس کا ہے کہ میں آ رہا ہوں، میں شہزادہ چارلس کو نہیں ملوں گا اس لیے کہ وہ یہ جو ہے کلائمیٹ چینج کے بارے میں بڑا کچھ کہتا ہے، بڑا ایکٹیوسٹ ہے اس کا. تو اس لیے میں نہیں ملنا، میرا دماغ خراب کرے گا. روڈ آدمی ہے، بڑا سخت. آسٹریلیا کے پرائم منسٹر سے باتیں ہوئیں فون پہ، تو باتیں کرتے اس نے کہا کہ میرا اس سے ایک ہوا ایگریمنٹ معاہد اس کے اوباما سے
کہ ہم ریفیوجیز کو کس طرح ہم کریں گے ایڈجسٹ, کیا کریں گے, تم بھی اس کو آنر کرنا. تو کہتا ہے یہ وہ اس کو تھوڑی دیر بعد ٹھڑک کر کے فون بند کر دیا. اس کو تو بیسک ایٹیکیٹس بھی نہیں آتے بہت, لیکن دنیا والے لڑنے تو ہمیں کیا اس سے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے کہ دنیا والوں کو آپس میں لڑا رہی ہے تاکہ پھر دین کی طرف بھی توجہ پیدا ہو ایک وقت میں. اور تکبر امریکہ کا بھی ٹوٹنا ہے, وہ بڑی سپر پاور سمجھتا ہے نا اپنی. اب وہ ڈیموکریسی کے لحاظ سے تو ان کی جو ریٹنگ ہے نا, اس میں پہلے جو میکسیمم پیمنٹ پہ تھا نا, اس سے انہوں نے نئی ریٹنگ میں نمبر 2 پہ آ گیا ہے, نیچے آ گیا. ٹھیک ہے, جی جزاک اللہ. یہ بھی واقفات ہے نوگاں ساری پیچھے بیٹھی کرسی نشین, ہاں وقف نو ساری. اچھا یہ بھی وقف نو ہے, اچھا کمال ہے. السلام علیکم حضور. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کینسر بہت زیادہ پھیل گیا ہے ینگ لوگوں میں بھی اور بڑوں میں بھی, تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اس کے لیے کوئی ہم احتیاط کوئی کیا کر سکتے ہیں, یا اس کا تعلق کوئی ہماری خوراک سے ہے حضور کے خیال میں اس کے؟ ہاں خوراک سے ظاہر ہے ہوگا. ہر چیز کو انسانوں کو کہتے ہیں ڈائٹنگ کرو, دبلا کیے جاتے ہیں, اور تمہاری سبزیوں کو اور باقی چیزوں کو سنتھیٹک طریقے سے موٹا کیے جاتے ہیں. جو کیمیکل استعمال ہو رہے ہیں, کیمیکل فرٹیلائزر استعمال ہو رہے ہیں, پیسٹیسائڈ استعمال ہو رہے ہیں, اور دوسرے کیمیکل فصلوں کے اوپر, ہو سکتا ہے ان کا ریزیڈیول ایفیکٹ بھی ہوتا ہو, اس کی وجہ سے بھی ایک وجہ بن رہی ہے. پھر مختلف قسم کی اب یہ مائکرو ویو اوون جو ہے, اس کا بے تحاشا استعمال لوگوں نے شروع کر دیا ہے. اتنے سست ہو گئے ہیں تم لوگ عورتیں ساری کہ ایک کپ چائے بنا کے دینا ہو اپنے خامد کو یا اپنے لیے خود ہی, تو چاہ کے تو پانی بھر کے 2 ٹی بیگ ڈال کے تو مائکرو ویو اوون میں رکھ دیتے ہو. اس کا زیادہ استعمال بھی غلط ہے, اس سے بھی ہو سکتا ہے کینسر ہو رہا ہے. اور خوراک کی اور جو یہ ہیں, اور ہوا میں ہو سکتا ہے کوئی بھی کسی وجہ سے ہوتا ہو, لیکن بہرحال اگر ہوا میں نہیں بھی ہے تو خوراک جو ہے نا, کھانا پینا. پھر فروزن فوڈ استعمال کرتے ہیں لوگ, وہ بھی کہ آج کل اس کے خلاف چل رہا ہے, بہت زیادہ نہیں کرنی چاہیے. اور جو تم ویجیٹیبل اور لاتے ہو یہ ساری چیزیں, وہ کہتے ہیں کہ ہر 4 گھنٹے کے بعد تک تو فریش رہتی ہے, اس کے بعد جب نکال کے رکھتے ہو اس کے بعد بیکٹیریاز کی تعداد ملٹیپلائی ہو رہی ہوتی ہے. 12 گھنٹے میں وہ اگر اس میں 4000 کی تھا تو 1 لاکھ ہو جاتا ہے. اس طرح یہ چیزیں بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں. تو اور اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو استعمال ہو رہی ہے, ہم انرجی استعمال کر رہے ہیں, دوسری چیزیں استعمال کر رہے ہیں, کہیں نہ کہیں ریڈیشن کا ریزیڈیول ایفیکٹ بھی چل رہا ہوتا ہے. ہسپتالوں میں جاتے ہیں, ہو سکتا ہے وہاں سے بھی کوئی لے لیتے ہوں. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. اس لیے جتنے زیادہ نیچرل غذا کے قریب آنا, آرگینک کھایا کرو. آرگینک بھی فراڈ ہے, اس میں بھی ذرا چیک کر لو ہیں. اس لیے بہتر یہی ہے کسی کے پاس بیک یارڈ ہے نا, گارڈن, تو اس میں چھوٹی سی سبزی لگاؤ اور خود کھایا کرو بنا پکا کے اگا کے. لیکن ہفتے میں 1 دفعہ, مہینے میں 1 دفعہ یا 2 مہینے میں 1 دفعہ کارسینوسن 1000 خوراک لے لو ہومیوپیتھی کی, وہ بھی ٹھیک ہے. آخر پہ کھڑی ہو جانا لڑکی. السلام علیکم حضور. ایسا آپ کی تربیت کیسی ہے؟ سنا تھا آپ تربیت یا طبیعت سوری. جزاک اللہ کہ آپ نے ٹائم نکالا ہم سب کے لیے. اچھا شکریہ, جزاک اللہ. میرا سوال یہ تھا طبیعت تم نے جواب نہیں دیا تو سوال کر سوری جی. آپ کی جیسی آج کل ساروں کی ہے فلو پھیلا ہوا, ویسا میرے ہی ہے یار. اچھا حضور, میرا سوال یہ مجھے تھا, بولنا پڑتا ہے اس لیے میں تھوڑی احتیاط کرتا ہوں. جی 2 دن میں نے اپنا بولنا بچا کے رکھا تھا,
جی یہ خطبے میں بولوں گا لیکن کل بول کے پھر ویسے ہو گیا, اس لیے تھوڑا بولوں گا, اس لیے ہلکے ہلکے سوال کرنا. اچھا ٹھیک. مطلب سوال جیسا بھی ہو جواب میں مختصر دوں گا. اچھا ٹھیک ہے. حضور میرا سوال یہ ہے کہ اگر جماعت آپ کو آپ کے وقف کے لیے افریقہ یا دوسرے ملکوں میں بھیجتی ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس کیا اچھی ٹپس یا میں تو پہلے ہی وقف ہوں. نہیں ہمیں سمجھ گیا تھا تمہارا سوال. اچھا ٹھیک ہے, پھر کیا بھیجتی ہے, پھر چلے جانا. نہیں کوئی ایڈوائس ٹپس ادھر جب ہم رہیں تو جب جاؤ گی اس وقت دوں گا. ہر جگہ کی, ہر انڈیویجول پوسٹنگ کی اور ہر ملک کی علیحدہ علیحدہ نصیحت ہوتی ہے. جی ہمیں لیٹر آیا کہ افریقہ جانے کا. تم کون ہو؟ میں نائلہ. ہاں تو میرے میاں وہ کیمسٹری میں گریجویٹ ہیں, ان کو لیٹر آیا ٹیچنگ کے لیے افریقہ جانے کا. کہاں جانا, کیا نام ہے؟ فواد احمد. اچھا افریقہ جانا ہے جی ٹیچنگ کے لیے. ان کو ٹیچنگ کے لیے انہوں نے لیٹر بھیجا ہے. کس جگہ افریقہ؟ افریقہ تو کانٹیننٹ ہے. پتہ نہیں ابھی فل ڈیٹیلز نہیں آئی کنفرمیشن, پر لیٹر آ گیا. ایک تو جب جانے لگو گے مجھے ملنا بھی بتاؤں گا میں. اچھا ٹھیک ہے. دوسرے ہے کہ جنرل افریقن لوگ جو ہیں نا, ہاں جی, وہ بڑے اچھے لوگ ہیں. اس لیے وہاں جا کے ان سے گھل مل کے رہو گے, ہیں مکس اپ ہو جاؤ گے, ٹھیک ہے, بڑی عزت تمہاری کریں گے, تمہیں رسپیکٹ کریں گے, احترام کریں گے, تمہارے کام آئیں گے. اگر اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنے کی کوشش کی نا, جس طرح چند دن پہلے ایک امریکن ٹرمپ کے کسی ایڈوائزر نے بیان دے رہا تھا کہ ہم وائٹ جو ہیں, ہماری ریس جو ہے وہ سپیریئر ہے, اور ایشین اور افریقن ہمارے سے کم ہے, ایشین ہمارے سے کم اور افریقن ایشین سے کم. وہ غلط ہے. اس قسم کا اگر سوچ ہوگی, اس قسم کا خیال دل سے نکال دو تو پھر ٹھیک ہے. ہیں تو پھر اگر اس قسم کی باتیں کرو گے تو وہ ایسی پھینٹی لگائیں گے تو یاد کرو گے پھر. اس لیے تم نے وہاں جانا ہے اپنے فیلڈ کے کام کے علاوہ لوگوں کے دل جیتنے ہیں. ٹھیک ہے, احمدیوں کے بھی اور غیر احمدیوں کے بھی. ٹھیک, اس لیے اپنے آپ کو جتنی دیر وقف میں رہنا ہے یا وہاں رہنا سروس میں, انتہائی عاجزی سے ہیں رہ کے تو اپنے کام کرنے اور لوگوں کی خدمت کرنی ہے. ہر ایک سے, جو غریب بچے بھی ہیں ان سے پیار سے ملنا ہے, غریبوں سے پیار سے ملنا ہے. ٹھیک, تو اس کو آگے بھیجو. اتنے بڑے مجمع تو 4 مائکروفون ہونے چاہیے. ادھر پہنچتے تک کہاں پہنچے گا, لاؤ آگے جلدی سے. السلام علیکم حضور. میرا سوال تھا کہ اسلامی سوچ کے مطابق ہم معجزوں کو کیا سمجھ سکتے ہیں؟ ہم معجزہ کو کیا سمجھ سکتے ہیں؟ ہم کس کو؟ معجزہ. معجزہ؟ جی, اسلامی سوچ کے مطابق ہم معجزوں کو کیا سمجھ سکتے ہیں؟ جی, معجزے تو اسلام نے تمہیں معجزے نہیں دکھائے؟ جی جی. معجزے کو کیا سمجھنا؟ معجزہ ہے. وہ معجزہ تھا جب وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جا رہے تھے ایک جگہ پہ, پانی نہیں تھا پینے کے لیے. ایک عورت اپنے دور سے کہیں سے پانی لے کے آ رہی تھی, اپنے اونٹ پہ رکھ کے یا گھوڑے پہ رکھ کے مشق میں. اس کو لوگ صحابہ پکڑ کے لے آئے. صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے, تم کچھ نہ کہنا. اور اس سے کہا ہم نے پانی کہتی, میں تو بڑی دور سے لے کے آئی ہوں. آپ نے کہا کوئی بات نہیں, تمہارا پانی پورا کر دیں گے ہم. آپ نے اس کی مشق کھولی. سارے قافلے نے جو بھی تھا, بڑا قافلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اس میں سے پانی پیا. اور بھرا, اپنے برتنوں کو بھر لیا. اور اس دعا سے یہ ہوا کہ پانی کی جو مشق تھی وہ اسی طرح بھری ہوئی تھی. عورت گئی اپنے علاقے میں, جب پہنچی اپنے گاؤں میں, اس نے کہا یہ تو پانی لے کے آئی تھی اور یہ معجزہ میں دیکھ کے آئی ہوں. اسی بات پہ سارا علاقہ مسلمان ہو گیا. اسی طرح کھانے کے معجزات ہیں, حدیثوں میں ملتے ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام سے معجزات ملتے ہیں. ایک وہ برکتوں والا پلاؤ قادیان میں مشہور ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, تھوڑا سا پلاؤ تھا, مہمان بہت سارے آ گئے. حضرت مسیح نے فرمایا حضرت اماں جان کو کہ یہ تم نے اس کو نہیں چھیڑنا, میں آپ ہی تقسیم کروں گا.
تقسیم کرنا شروع کیا, سارے مہمان پورے ہو گئے, پھر قادیان میں لوگوں کے گھروں میں بھی چلا گیا. تو معجزات تو ہوتے ہیں اور ہم یقین کرتے ہیں, لیکن ایک قانون قدرت میں ہی معجزات رکھے ہوئے ہیں. چیز ہونی چاہیے, یہ نہیں ہے کہ کچھ بھی نہ ہو اور اس میں سے ایک دم ہو جائے. اللہ تعالیٰ تو قدرت رکھتا ہے کہ چاہے پانی تمہارے پاس نہیں ہے تو یہاں سے چشمہ نکال دے اور پانی پی لو, لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کچھ نہ کچھ پہلے کوئی انتظام ہوتا ہے, پھر اس میں برکت پڑ جاتی ہے. جی, اس لیے میں فلاسفی پڑھتی ہوں, تو اس میں انہوں نے ایکسپلینیشن دیا تھا کہ معجزہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کے خلاف جو چلتی ہے, وہ اس لیے کیونکہ وہ بہت ایک ایسی چیز ہے جو بہت اسپیشل ہے, تو اس وجہ سے اس کو پھر اللہ تعالیٰ کی جو نیچرل ورکنگ ہے اس کے خلاف ہونا چاہیے. کہ اس کے خلاف ہونا چاہیے؟ جی, اس کے خلاف نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نیچرل لاز دنیا میں اس کے اللہ تعالیٰ نے قانون اس کے لیے لوازمات مہیا تھے نا. جی, اللہ تعالیٰ چاہتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کے لیے پانی آسمان نازل وہیں سے ریگستان میں سے بھی نکال سکتا تھا جی, یا ہر ایک کی, لیکن اس اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا لوگوں کے ایمان میں اضافے کے لیے بھی, اور اس گاؤں کے, اس علاقے کی, اس بستی کے لوگوں کو مسلمان ہونے کے لیے بھی, کہ مشک پانی کی موجود تھی. کھانا موجود تھا, صحابہ نے کھانا کھایا مدینے میں. پلاؤ موجود تھا, صحابہ نے پلاؤ کھایا. موسیٰ کو کہا کہ یہاں پتھر پہ ڈنڈا مارو, چشمے پھوٹیں گے. زمین سے نیچرل فاؤنٹن نکلتے ہیں نا, چشمے نکلتے ہیں نا, تو وہ نکلا. یہ تو نہیں کہا تھا کہ آسمان سے چشمہ پھٹ پھٹ کر نکل آئے گا. تو سب کچھ نیچرل ہے. قانون قدرت کے اندر رہتے ہوئے معجزات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تم لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں مریض, اور وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ بس آخری وقت میں کچھ نہیں ہو سکتا. تم دعا کرتے ہو اور وہ بالکل لگتا ہے کہ موت سے واپس آ گیا, اور ڈاکٹر کہتا ہے اٹس اے میریکل. کہتے ہیں کئی دفعہ کہتے ہیں, میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں اس طرح بتاتے ہوئے, دعا کی وجہ سے وہ میریکل ہو جاتا ہے. تو یہ فلاسفر تو پاگل ہیں. حضرت مسیح نے کہا ہے نا, آدھے فلاسفر جو ہیں اندھے ہیں. بات ٹھیک ہے. ہاں جی, یہ بات ٹھیک ہے حضور. جی, میں نے بھی دیکھا ہے کہ آدھی وہ جو باتیں کرتے ہیں زیادہ سوال پوچھتے ہیں. تو حضرت مسلم موعود نے یہ کہا ہے کہ عقل خود اندھی ہے, عقل خود اندھی ہے اگر نیر الہام نہ ہو. یہ تو خود اندھی ہے اگر نیر, پہلے مصرع عقل کے بارے میں, یہ تو خود اندھی ہے اگر نیر. اللہ تعالیٰ کے جو الہام کی روشنی ہے نا, وہ عقل کو زیادہ روشن کرتی ہے. جتنے سائنٹسٹ نکلے ہیں, جتنے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے نئی ایجادیں کی ہیں یا نئے فارمولے بنائے ہیں, ان کو ایک الہامی کیفیت آری ہوتی تھی, پھر ان کو نئے آتے ہیں. ارشمیدس بھی تو ایک اصول پہ بنا رہا تھا نا. کیا کہتے ہیں ارشمیدس کو انگلش میں تم لوگ؟ سائنٹسٹ جو تھا اس نے کہا تھا غسل خانے میں نہا رہا تھا, ایک فارمولہ حل نہیں ہو رہا تھا, نہاتے نہاتے باہر آ گیا, میں نے مل گیا. یوریکا جس نے یوریکا کہا ہے, یوریکا جس نے کہا تھا, یوریکا جس نے کہا, آرکمیڈیز, آرکمیڈیز, ہاں کیا کہتے ہیں؟ آرکمیڈیز. ہاں, آرکمیڈیز. اس نے نہاتے ہوئے اس کو ایک فارمولہ مل گیا تھا نا, تو وہ الہام تھا نا اس کو اس وقت ہوا. تو یہ الہامی کیفیت ہوتی ہے. السلام علیکم پیارے حضور. میرا سوال ہے کہ جیسے کہ اب جو امریکہ کے حالات ہیں اور جس طرح امیگریشن کے حوالے سے جو لگ گئی پابندی کچھ کنٹریز کے اوپر, تو باقی جو آلموسٹ 52 اسلامک اسٹیٹس ہیں, ان کا کوئی ایسا ریئیکشن نہیں ابھی تک نظر آیا, یا یونٹی شو کریں یا کچھ بھی اور. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں ان کو کیا کرنا چاہیے تھا, یا اب بھی کچھ لیٹ نہیں ہوا تو کیا کرنا چاہیے ہے؟ کہتے ہیں ریئیکشن نظر نہیں آیا, بڑی اگنورینٹ ہو تو ریئیکشن کیا ہوگا؟ ریئیکشن تو جب تمہارے پاس ہے ہی کچھ نہیں,
اگر یونٹی ہوتی مسلمانوں میں تو یہ حال ہوتا جو ہو رہا ہے آج کل. جی لیکن ان کو یونٹی شو کرنی چاہیے تھی اور انہوں نے نہیں کی کیونکہ بہت پہلے ہی کرنی چاہیے. ٹرمپ کے آنے سے کیا پتہ, ویسے ہی ایک مسلمان کو اکٹھا رہنا چاہیے. جی حدیث میں آیا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. قرآن شریف میں آیا کہ آپس میں رحم کرو. تو وہ تو ہم کر نہیں رہے, ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے پھر رہے ہیں. تو یونٹی کیا ہوگی اب؟ تو پھر یہی ہے, جب ایسی حالت ہوتی ہے نا جب, تو بعض دفعہ پھر انہوں نے لکھا ہے ویسے بھی, وہ کہتے ہیں کہ یا ایھا الکفار اقتلوا الفجار, کہ کافرو, یہ مسلمان جو دین سے ہٹ گئے نا, فاجر فاسق ہو گئے ہیں, ان کو اب قتل کرو. تو یہ تو مسلمانوں کو بھی آفت آنے والی ہے. کوئی پتہ نہیں کہ دشمن کے ذریعے سے مسلمانوں پہ کوئی آفت آئے, پھر مسلمانوں کی بھی اصلاح ہوتی ہے, دین کی طرف رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننے کی طرف توجہ کریں. جو دنیا دار ہیں ان کی بھی کو پھر کسی اور طرح اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے. تو دین کی طرف جب تک نہیں آئیں گے تو یہ تو اسی طرح چلتے چلے جائیں گے. مسلمانوں کی اپنی حالت ہی کوئی نہیں رہی. آخر مسلمان کیا یہی دعویٰ کرتے ہیں نا, ہمارا تعلق اللہ سے اور دین سے, لیکن کیا اس تعلق کو جو اللہ تعالیٰ سے ہے اور دین سے انہوں نے قائم رکھا؟ قرآن شریف کے حکم کے مطابق رحماء بینہم پہ عمل کیا, آپس میں رحم کرو ایک دوسرے سے. قرآن شریف کے عمل حکم کے مطابق ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی کوشش کی, امانتوں کے حق ادا کرنے کی کوشش کی. مسلمان حکومتوں نے اپنے لوگوں کی حق ادا کرنے کی کوشش کی. جتنے مسلمان ملک ہیں ان کو دیکھ لو, اپنے بڑا لیوش طریقے سے رہتے ہیں اور غریب تر ہوتا جا رہا ہے. گیپ جو ہے امیر اور غریب کا بڑھتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سارے ظلم تو یہاں اس پہ عمل ہی نہیں کر رہے. پھر اگر اللہ تعالیٰ, یہ اس بات پہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو کبھی نہیں چھوڑنا, اور اس بات پہ یقین ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق آخری زمانے میں کسی ریفارمر نے آنا تھا اور مسیح موعود نے آنا تھا, اس کو ماننا, اس کو نہیں مانا, تو پھر دینی حالت بھی ختم ہو گئی, دنیاوی حالت بھی ختم ہو گئی, اخلاقی حالت بھی ختم ہو گئی. اس کے بعد رہ کیا گیا؟ تو مسلمان کہاں سے رہ گئے؟ نام کے مسلمان. اس لیے حالی نے تو آج سے 100 سال پہلے لکھ دیا تھا کہ مسلمان کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ گیا, نہ دین باقی رہا, نہ اسلام باقی رہا. ٹھیک, تو اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں نا بدماش, اللہ تعالیٰ بعض دفعہ پھر ان بدماشوں کو کھڑا کرتا ہے کہ ان کو تیار کرو, چلو ان کو جوتیاں مارو تھوڑی سی دماغ ٹھیک ہو. جی جزاک اللہ حضور. السلام علیکم حضور. میرا سوال ہے, جو وقف نو لجنا جو میرڈ ہیں اور ہاؤس وائفز ہیں اپنے حلقے میں, ذرا قریب کر کے, سوری, جو وقف نو لجنا جو میرڈ ہیں اور ہاؤس وائفز ہیں اور اپنے حلقے میں کام کر رہی ہیں, اس کے علاوہ وہ وقف نو کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ کیسے پوری کر سکتی ہیں؟ اچھا, پہلے تو ہاؤس وائف ہیں, اچھا کھانا پکایا کریں, اپنی صحت کا خیال رکھا کریں, گھروں کو اتنا صاف بنائیں کہ پتہ لگے کہ وقف نو لڑکیوں کے گھر جو ہیں باقی لوگوں سے بہت زیادہ صاف ہیں, اور اچھے صاف ستھرے ویل ارینج ہونے چاہیے. پھر جو گھر کا آپس کا ماحول ہے میاں بیوی کا, اس کو اچھا رکھنا چاہیے. ٹھیک, پھر جو بچے ہیں انہیں ان شاء اللہ تعالیٰ ان کی تربیت صحیح طرح کرنی ہے, ان کو دین سکھانا ہے. اس ماحول میں خاص طور پہ جہاں دین سے دور جا رہے ہیں لوگ, بچوں سے ذاتی تعلق رکھ کے, دوستی پیدا کر کے بچوں کو پیار سے آہستہ جس طرح بڑے ہوتے جائیں بچے, ان کی تربیت زیادہ توجہ دینی پڑے گی, تو تاکہ اگلی جنریشن سنبھال سکو, دین قائم رہے. یہ نہ ہو کہ ہمارا بھی باقی مسلمانوں والا حال ہو جائے. السلام علیکم پیارے حضور. حضور اسی بات کو میں پوچھنا چاہوں گی. قریب کرنا, پوچھنا چاہو گے تو پھر اونچی پوچھو. حضور وقف نو بچوں کی ماں ہونے کی حیثیت سے 2 وقف نو بچے ہیں الحمدللہ. حضور ان کا رجحان, لڑکے ہیں, ان کا رجحان
جامعہ کے علاوہ مطلب جامعہ کی طرف تو ہم رکھتے ہیں کہ تربیت اس طرح کی جائے کہ دینی تعلیم ساتھ رکھیں. یہ ایک جس طرح بڑا ہوتا ہے بعض دفعہ ان بورن صلاحیتیں ہوتی ہیں بچے کے اندر, اور اس کے بعد وہ اس کا ایک نیچرل ایپٹیچیوڈ ہوتا ہے, اس کے مطابق جس طرح وہ چلتے ہیں نا. اگر وہ جامعہ میں نہیں جاتے تو جہاں جانا چاہیں اس کے ذریعے جائیں, لیکن ان کو یہ ریئلائز کرواؤ کہ تم نے بہرحال جماعت کی خدمت کرنی ہے, اور اپنے آپ کو بیسک بنیادی چیز جو ہے اللہ سے تعلق تمہارا ہونا چاہیے, جماعت سے تعلق ہونا چاہیے. اور جماعت تم وقفے نہ ہو تو جماعت کی خاطر تمہیں ہر قربانی کے لیے تیار ہونا چاہیے. جی بالکل. تو حضور کوئی آپ کریئر پاتھ بھی کوئی بتاتے ہیں کہ اس طرف اگر رجحان رکھا جائے؟ تو کتنی دفعہ بتا چکا ہوں میں, ہر دفعہ تمہیں ہر میٹنگ میں یہی بیٹھ کے بتاتا رہا ہوں. میں نے 7-8 بتائے ہوئے. کہہ رہی ہے بتا ہے خطبہ سنو. ابھی کینیڈا والا خطبہ ہی میرا سن لو, تم لوگ سن لو, اس کو یاد رکھو, کافی ہے تم لوگوں کے لیے بھی. حضور کا خطبہ جو واقفین اور اس سے پہلے میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں, تمہارے اجتماع میں بتا چکا ہوں. پچھلے سال اجتماع بتا چکا ہوں, پھر دوبارہ اجتماع آ رہا ہے. اچھا یہاں سے بڑی مشکل سے ہاتھ اٹھا, اس کو بتا دو. ہاں ہے مائکرو فون. جی السلام علیکم پیر حضور. کون ہے؟ کاشفہ. اچھا جی میرا سوال یہ تھا کہ جو ہے ایکسٹریمسٹ گروپس لائک آئیسس, یہ اسلام کا نام کیوں بدنام کر رہے ہیں؟ کون ہیں ایکسٹریمسٹ گروپ؟ اسلام کا نام کیوں بدنام کرتے ہیں؟ جی اچھا, اگر مجھے پتا ہوتا میں پہلے روک دیتا. اس لیے کہ ان کو اسلام کا پتہ نہیں. یہ تو اینٹی اسلام فورسز کی پیدا کی ہوئی آرگنائزیشن ہے, ٹھیک ہے, یہ مسلمان ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے. جی انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتہ قرآن کیا کہتا ہے, حدیث کیا کہتی ہے, ہمیں تو یہ پتہ ہمارا لیڈر ہمیں کیا کہتا ہے, ہم نے وہ کرنا ہے. اس میں پیچھے دے دو مائکرو فون پیچھے دے دو. السلام علیکم پیارے حضور. حضور میں نے اسی سوال کو کنٹینیو کرنا تھا جو تھوڑی دیر پہلے آپ سے پوچھ رہے تھے کہ قریب کریں نا مائکرو فون. جی اب آواز ہے نا؟ ہاں میں نے اسی سوال کو کنٹینیو کرنا تھا کہ اگر وقفات نو بچیاں کام کرنا چاہیں جماعت کا, تو وہ اپنی گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ اور بچوں کی تربیت کے ساتھ اس کو کس طرح بیلنس کریں؟ ان کی پہلی رسپانسبلٹی گھر کی ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ سوائے اس کے کہ کوئی خاص طور پہ جماعت کی طرف اسائن کیا ہو, تو پھر اس کو کس طرح مینیج کرنا ہے, اپنے ٹائم کو کس طرح, وہ پھر آپ لوگوں کا کام ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر خود والنٹری کام کر رہے ہیں تو پھر یہ ہے کہ پہلی ذمہ داری اپنے گھر کی, اپنے بچوں کی نگرانی کی, اور اس میں سے وقت نکالو. 24 گھنٹے میں بڑا وقت نکل آتا ہے اگر نکالنا چاہے انسان تو ہیں. اور ساتھ ساتھ میاں کو بھی یہ ریئلائز ہونا چاہیے کہ وقفے نو ہوں میں, تو میں نے کام کرنا ہے دین کا. اگر وہ وقفے نو نہیں بھی ہیں خاوند, تو اس کو بتائیں کہ میں تو وقفے نو ہوں, اس لیے میں نے کچھ نہ کچھ خدمت کے لیے وقت نکالنا ہے, اس لیے تمہیں بھی کوآپریٹ کرنا پڑے گا میرے ساتھ. اگر مہینے میں کم از کم 2 ویکینڈ اگر میں ایسی کوئی اسائنمنٹ ہے تو 2 ویکینڈ تو بہرحال میں نے دینے ہیں. اور اگر بچوں کی وجہ سے نئی مجبوری ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے, پھر وہ تو حالات دیکھ کے تھوڑی سی پریفرنس آگے پیچھے ہو جاتی ہیں, ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. چلو وقت ہو گیا, 1 گھنٹہ میں نے پورا دے دیا. اب آئندہ اگر کوئی جلدی موقع مل گیا انشاءاللہ کلاس کر لیں گے, نہیں تو 1 سال بعد ہوئی یہ کلاس ہیں. اچھا اللہ فضل کرے. پہلی کلاس کب ہوئی پچھلی؟ دسمبر 2015 میں دسمبر میں. اچھا سال سے اوپر ہو گیا. سال میں 2-3 تو ہونی چاہیے کم از کم.
دوارے رہے نا تو زیادہ اس لیے نہیں ہوئی, باقی جگہوں میں ہوتی رہیں. اچھا, السلام علیکم.